الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 50 سے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو تم آدم کو، فسجدوا، بس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ یہ اللہ کا حکم تھا، اور یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ عبادت کبھی کسی دور میں غیر اللہ کے لیے کرنے کا حکم اللہ نے نہیں دیا، کیونکہ غیر اللہ کی عبادت کرنا یہ شرک ہے، اور شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور شرک جو کرتا ہے اس پر جنت حرام ہے، تو اسی لیے شرک کی اجازت کبھی اللہ نے نہیں دی۔ یہ سجدہ جو تھا یہ عبادت کے طور پر نہیں تھا، بلکہ یہ تعظیم کے طور پر تھا، اور ہر دور میں تعظیم کے مختلف انداز اللہ نے اپنانے کی اجازت دی ہے۔ تو پہلے دور میں تعظیم کے لیے سجدہ جائز تھا، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کو اس کے بھائیوں نے اور ماں باپ نے سجدہ کیا تھا، قرآن نے اس کا بیان کیا ہے۔ تو اسی طرح آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اللہ نے فرشتوں کو دیا، لیکن اب سجدہ تعظیمی بھی حرام کر دیا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی کو سجدہ کرے اللہ کے علاوہ، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ خاوند کو سجدہ کرے۔ تو وہ حدیث بتاتی ہے کہ اب سجدہ تعظیمی، احترام کا سجدہ بھی جائز نہیں ہے۔ پہلے تھا، ہر دور میں کچھ مسائل مختلف ہوتے رہے ہیں، اگرچہ توحید سب کی ایک تھی۔ جب کہا ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، اب کوئی کہے جی پہلے جب سجدہ فرشتوں نے کیا اب آپ کیوں نہیں؟ بھئی وہ اللہ کا حکم تھا، اور اللہ کے حکم سے جس چیز میں اللہ کا حکم ہو جائے آ جائے، وہاں پھر بحث کرنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ اب ابھی آپ آگے پڑھیں گے کہ خضر علیہ السلام نے ایک چھوٹے سے بچے کو مار ڈالا۔ اب معصوم بچے کو مار ڈالنا یہ تو ایک زیادتی ہوتی ہے اور جائز نہیں ہوتا، لیکن وہ چونکہ اللہ کے حکم سے تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض بھی کیا کہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اسی لیے جب اللہ کا حکم ہو جائے تو پھر وہاں گنجائش نہیں رہتی اعتراض کرنے کی یا بحث مباحثہ کرنے کی۔ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو تم آدم کو، تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس، یعنی ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ کون تھا وہ؟ کان من الجن، تھا وہ جنوں میں سے۔ اس میں صراحت اور وضاحت آ گئی کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ وہ جن تھا۔ لوگوں میں مختلف باتیں مشہور ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ اصل میں یہ فرشتہ تھا اور اس کا نام عزازیل تھا اور پھر یہ جن بن گیا، یا کوئی کہتے ہیں کہ تھا تو جن لیکن اتنا بڑا عبادت گزار تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کا استاذ بنا دیا تھا اور فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ یہ بناوٹی باتیں ہیں، ان کا کوئی ثبوت نہیں۔ قرآن نے بس اتنا کہا ہے کانا من الجن، وہ جن تھا، جنوں میں سے تھا، جن تھا۔ اگر وہ فرشتہ ہوتا تو پھر کبھی بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرتا، پھر وہ انکار نہ کرتا سجدہ کرنے سے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ فرشتوں کے متعلق آتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، انہیں جو حکم ہوتا ہے وہ اسی کو کرتے ہیں، اس سے ہٹتے نہیں ہیں۔ تو اگر وہ فرشتہ ہوتا تو کبھی بھی اللہ کے حکم سے انکار نہ کرتا، تو وہ جن تھا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اب ایک اور سوال ہوتا ہے یہاں کہ جب وہ جن تھا
تو پھر اسے سجدے کا حکم ہی نہیں، کیونکہ یہاں ہے کہ اس قلنا للملائکہ، ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، وہ تو فرشتہ ہی نہیں تھا، جن تھا، تو پھر اسے تو حکم ہی نہیں سجدے کا۔ تو اس کا جواب قرآن نے ہی اور جگہ دیا ہے، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، اللہ نے کہا کہ تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا ہے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا ہے۔ اب وہ آیت بتا رہی ہے کہ وہ چاہے جن تھا لیکن اسے بھی حکم ذات تھا، کیونکہ رہتا وہ جنوں کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ تھا وہ جن، لیکن رہتا فرشتوں کے ساتھ تھا، اور جیسے فرشتوں کو حکم تھا سجدہ کرنے کا، ویسے اس حکم میں وہ بھی شریک تھا۔ اسی لیے جب اللہ نے کہا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا سجدہ کرنے کا تو نے کیوں نہیں کیا، آگے اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو نے حکم دیا ہی نہیں، آگے اس نے کہا میں تو اس سے اونچا ہوں، آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، تو اس نے اس بات کا انکار نہیں کیا کہ مجھے حکم نہیں۔ یہاں بھی آگے ہے دیکھیں، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، پس وہ نکل گیا اپنے رب کے حکم سے۔ یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ اسے بھی حکم تھا اور حکم سے وہ نکل گیا۔ فاسق، فاسق اسی سے ہوتا ہے۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ نافرمان کو۔ اصل فسق کا معنی ہوتا ہے نکل جانا، جب وہ کونپل پھٹتی ہے اس سے وہ پھل نکلتا ہے، یا کلی کھلتی ہے اس سے پھول نکلتا ہے، یا چھلکا اتارے پھل کا تو اس سے جب پھل نکلتا ہے تو اس کو فسق کہتے ہیں۔ اسی طرح جب چوہا بل سے نکلتا ہے اس پر بھی فسق کا لفظ بولتے ہیں، فسقت الفارا، کہ چوہا بل سے نکلا۔ تو فسق کا معنی ہوتا ہے نکلنا، تو یہاں فاسق کا معنی پھر یہ ہوتا ہے اللہ کی اطاعت سے نکل جانے والا، جیسے اللہ کی اطاعت نہیں کی، اللہ کی اطاعت سے نکل گیا، یہ لفظی معنی ہوتا ہے۔ اور پھر ہم اس کا مقصودی معنی کر دیتے ہیں نافرمان، کیونکہ جو اللہ کی اطاعت سے فرما برداری سے نکل گیا تو وہ بن گیا نافرمان، اسی لیے ہم مقصودی معنی سلیس معنی کرتے ہیں کہ وہ نافرمان بن گیا، فاسقہ، پس نافرمان بن گیا وہ اپنے رب کے حکم سے۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا پھر تم بناتے ہو اسے اور اس کی ذریت کو دوست میرے سوا، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ میرا نافرمان ہے، میں نے اسے حکم دیا، اس نے حکم کی تعمیل نہ کی، نافرمانی کی، اب تم اسے اپنا حاکم بناتے ہو اور اس کی فرما برداری کرتے ہو اور اس کو اپنا دوست بناتے ہو، میرے دشمن کو دوست بناتے ہو، تو یہ کتنا بڑی بات ہے۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، کیا پھر بناتے ہو تم اسے اور اس کی اولاد کو دوست، من دونی، میرے سوا، یعنی مجھے چھوڑ کے اسے دوست بناتے ہو۔ اسے دوست بنانا کیا ہوتا ہے کہ اس کی فرما برداری کرتے ہو، شیطان کے پیچھے لگتے ہو۔ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ تو جب دنیا میں کسی کی دشمنی ہوتی ہے کسی کے ساتھ، بعض اوقات بڑی بڑی لمبی طویل دشمنیاں ہوتی ہیں، خاندانوں کی، قبائل کی، قوموں کی آپس میں جب دشمنیاں ہوتی ہیں تو کیسے وہ اپنا تحفظ کرتے ہیں، رات دن تحفظ کرتے ہیں وہ اپنا، کچھ بندے ان کے دنوں کو جاگتے ہیں، کچھ راتوں کو جاگتے ہیں، یا وہ اپنے گارڈ مقرر کرتے ہیں تحفظ کے لیے۔ تو وہ تو انسان کی جان کے دشمن ہوتے ہیں نا، یہ انسان کے ایمان کا دشمن ہے، یہ انسان کے مستقبل کا، ہمیشہ کی زندگی کا دشمن ہے، تو پھر اس کو دشمن کیوں نہیں سمجھتے، اس سے تحفظ کیوں نہیں کرتے، الٹا اس کو دوست بنا لیتے ہو۔ بئس للظالمین بدلا، برا ہے ظالموں کے لیے عوض، بدل کا معنی عوض، ظالموں کے لیے کتنا برا عوض ہے۔ ظالموں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنا متبادل کتنا برا بنا لیا ہے، رحمان کو چھوڑ کے
متبادل کس کو بنا لیا؟ شیطان کو۔ کتنا برا متبادل ہے یہ۔ اچھا، اس ایسے میں یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ شیطان کی ذریت بھی ہے، اس کی آل اولاد یہ بھی ہے، اور اس کے جنود ہیں، لشکر ہیں، اور جگہ کہا گیا ہے۔ لیکن حقیقی اولاد ہے اس کی، یا اس کے جو چیلے ہیں انہی کو اس کی ذریت اور اولاد کہا گیا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس کی حقیقت ہمیں نہیں بتائی گئی۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، نہیں حاضر کیا میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، اور نہ خود ان کی تخلیق میں۔ جب میں آسمان و زمین بنانے لگا تو ان کی تخلیق میں نے ان کو حاضر نہیں کیا کہ آؤ تم بھی میرا ہاتھ بٹاؤ اور مل کے یہ بناتے ہیں۔ میں نے آسمان و زمین کی تخلیق میں ان کو شریک نہیں کیا، ان کو حاضر نہیں کیا، اور نہ خود ان کی تخلیق میں، کہ ان کو جب خود ان کو میں بنانے لگا اور ان کی تخلیق میں انہیں شریک کرتا، ایسا بھی نہیں۔ مطلب خود ان کا خالق بھی میں ہوں، وہ اپنے خالق نہیں، اور نہ ہی آسمان و زمین کے یا آسمان و زمین کی کسی چیز کے خالق ہیں۔ لہذا جب وہ خالق کسی چیز کے نہیں تو پھر وہ تمہارے معبود کیسے بن گئے؟ پھر ان کی عبادت تم کیسے کرنے لگے؟ پھر ان کی اطاعت کیسے کرنے لگے؟ معبود تو وہ ہوتا ہے جو خالق ہو، مالک ہو، رازق ہو، اور وہ تو کچھ بھی نہیں۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور نہیں ہوں میں بنانے والا گمراہ کرنے والوں کو عضد، بازو، لفظی معنی ہوتا ہے بازو، اور بازو ایک سہارا ہوتا ہے، مطلب مددگار نہیں بنانے والا میں ان کو۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ میں نے ان کو آسمان و زمین کی تخلیق میں اپنی مدد کے لیے شریک بھی نہیں کیا، اور نہ ہی میں نے انہیں شریک کرنا تھا، کیونکہ وہ تو گمراہ کرنے والے ہیں، وہ تو لوگوں کو بہکاتے ہیں، وہ تو مجھ سے پرے ہٹاتے ہیں، تو کیوں میں ان کو شریک کرتا؟ تو اس سے یہ بھی سمجھ آ رہا ہے ہمیں کہ کوئی گمراہ کرنے والا جو ہے اس سے دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ جو کسی سے بد دل کرتا ہے، بدگمان کرتا ہے، یا وہ گمراہ کرتا ہے، بہکاتا ہے، تو اس سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، اس کو اپنا مددگار اور سہارا نہیں سمجھنا چاہیے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور جس دن کہے گا وہ، کون؟ اللہ، اور جس دن قیامت کی بات ہے، اور جس دن کہے گا وہ، نادو شرکاء الذین زعمتم، کہ پکارو تم میرے ان شرکاء کو جن کو تم سمجھتے تھے، یعنی جن کو تم شرکاء سمجھتے تھے ان کو پکارو، بلاؤ مدد کے لیے۔ فدعوہم، پس وہ انہیں بلائیں گے، جن جن کو وہ دنیا میں اللہ کا شریک سمجھتے تھے، فلاں مشکل کشا ہے، فلاں داتا ہے، فلاں دستگیر ہے، فلاں بگڑی بنانے والا ہے، فلاں غوث ہے، مددگار ہے، جن جن کو وہ اللہ کا شریک سمجھتے تھے اور انہیں سہارا تھا کہ یہ ہمیں بچوا لیں گے، اللہ کہے گا آپ بلاؤ ان کو، فدعوہم، وہ ان کو بلائیں گے، فلم یستجیبوا لہم، پس نہیں جواب دیں گے وہ انہیں، ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آئے گا، یہ سارے نام پکاریں گے، یا فلاں اور یا فلاں اور یا فلاں، وہاں پکاریں گے، لیکن آگے جواب کوئی نہیں ملے گا۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم بنا دیں گے ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ، یہ ان کو پکاریں گے، درمیان میں ہلاکت کی جگہ، جہنم کے گڑھے آ جائیں گے، ہلاکت کی وادیاں آ جائیں گی، اور وہ آپس میں مل ہی نہیں سکیں گے۔ اور مختلف جگہوں میں یہ بات بیان ہوئی ہے، خود یہ شیطان کی جو عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، یعنی شیطان کو دوست بنا کے رکھا ہے انہوں نے، اور شیطان کی اطاعت کرتے ہیں، تو اس دن شیطان کیا کہے گا؟ پیچھے آپ نے پڑھا ہے، وَقَالَ الشَّيْطَانُ
لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، جب فیصلہ ہو جائے گا شیطان کہے گا اللہ نے تم سے وعدہ سچا کیا تھا، میں نے تم سے وعدے کیے تھے لیکن خلاف ورزی کی، میرے وعدے جھوٹے تھے، دھوکے پہ مبنی تھے، لیکن وما کان لی علیکم من سلطان، لیکن میرا تم پہ کوئی زور نہیں تھا، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تو بس تمہیں دعوت دی، بلایا، تم میری باتوں میں آ گئے، میں نے کوئی رسہ گردن میں ڈال کے تمہیں کھینچا تو نہیں تھا، تمہیں بلایا تو میری باتوں میں آ گئے، میری بات مان لی، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، لہذا آج مجھے لان تان نہ کرو، اپنے آپ کو لان تان کرو، آج نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری مدد کر سکتے ہو، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، تم نے مجھے جو اللہ کا شریک بنا لیا تھا، کہ اللہ کو چھوڑ کے مجھے دوست بنایا، اللہ کو چھوڑ کے اطاعت میری کی، میرے پیچھے لگے، میں اس کا انکاری ہوں، نہیں مانتا میں، یہ شیطان صاف جواب دے دے گا۔ اسی طرح باقی جو معبودان ہیں وہ بھی بری ہو جائیں گے، سورۃ البقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ ان سے بری ہو جائیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، ان کے آپس میں جو تعلقات تھے سارے ختم ہو جائیں گے، اور جگہ یلعنُ بَعْضُهُم بَعْضًا، ایک دوسرے پہ لانتے بھیجیں گے، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، دنیا کے جتنا یہ جھوٹے سارے بنا رکھے ہیں یہ سارے ختم ہو جائیں گے، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَوْبِقًا، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے۔ اب پھر کیا ہوگا جب سارے معبودان اور سارے شرکاء جن جن کا سہارا تھا وہ سارے ساتھ چھوڑ گئے، کوئی آج کام نہیں آ رہا، وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور دیکھیں گے مجرم آگ کو، مجرم آگ دیکھیں گے، ابھی داخل نہیں ہوئے ہوں گے اس میں، ان کو پہلے آگ دکھا دی جائے گی، اور کہاں سے دکھا دی جائے گی؟ ایک اور جگہ آتا ہے اِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، دور جگہ سے انہیں آگ نظر آئے گی، اور کتنا دور ہوگی؟ مسند احمد کی ایک روایت ہے، سند کا پتہ نہیں کیسی ہے، اس میں ہے کہ 40 سال کی مسافت سے ان کو آگ نظر آ جائے گی، یعنی ابھی آگ سے اتنا دور ہوں گے کہ 40 سال مزید سفر کریں اور آگ تک پہنچیں، اتنا دور سے آگ کو دیکھیں گے، اور یہ کوئی بعید نہیں ہے، بڑی بڑی لمبی مسافتیں وہاں ہوں گی، جب دیکھیں گے وہ آگ کو دور جگہ سے، سمعوا لها تغیظا وزفیرا، تو آگ کا غضب، اس کی چنگھاڑیں ان کو وہیں سے سنائی دیں گی، اتنا خوفناک آواز ہوگی جہنم کی، ورأى المجرمون النار، اور دیکھیں گے مجرم آگ کو، اور آگ میں صرف مشرک اور کافر نہیں جائیں گے بلکہ موحد بھی جائیں گے، مختلف دلائل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، سجدے کرنے والے، نمازی، موحد، وہ بھی آگ میں جائیں گے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ جو موحدین ہوں گے، شرک سے پاک ہوں گے، کبھی اللہ ان کو نکال دے گا جب چاہے گا، اسی لیے لوگ کہیں چلو کبھی تو نکالیں گے، لوگ پھر اس آسرے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، چلو کبھی تو نکالیں گے، یہ تو یہودی بھی یہی کہتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، ہم آگ میں نہیں جائیں گے، اگر گئے بھی صحیح تو چند دن گنتی کے، کیا ہوتا ہے، پھر نکل آئیں گے، تو کیا چند سیکنڈ کے لیے کوئی یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اس کو تندور میں ڈال دیا جائے؟ چند سیکنڈ کے لیے صرف کوئی برداشت کر لے گا؟ چند سیکنڈ میں اس کا سارا جسم جھلس جائے گا، تو کیا پھر چند سیکنڈ نہ چند دن کے لیے بھی جانا پڑ جائے خدا نہ خواستہ، تو وہ کیسے برداشت ہو جائے گی؟ جبکہ وہ جہنم کی آگ دنیا کی اس آگ سے کتنا حصہ زیادہ گرم ہے، زیادہ سنگین ہے، تو وہ کیسے برداشت ہو جائے گی؟ اسی لیے اس سہارے پہ کبھی نہ کھڑے ہوں، چلیں جی پھر نکل تو آئیں گے کبھی نہ کبھی، اپنی طرف سے پوری کوشش ہو بچنے کی، وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور دیکھیں گے مجرم آگ کو، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، پس انہیں یقین آ جائے گا، ظنو کا معنی اس جگہ کیا ہے؟ ظن، اصل گمان کو کہتے ہیں، لیکن عربی میں بعض اوقات ظن
یقین کے معنی میں بھی ہوتا ہے، یہاں یقین کے معنی میں ہے۔ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، بس انہیں یقین آ جائے گا کہ بے شک وہ اس میں گرنے والے ہیں۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور نہیں پائیں گے وہ اس سے کوئی بچنے کا راستہ۔ اب دیکھیں یہ اپنی جگہ ایک عذاب ہے، ایک ایک اچانک انہیں آگ میں ڈال دیا جائے، ایک ہے انہیں پہلے آگ دکھا دی گئی، اس کی غضب ناکی، اس کی کہ جہنم ایک دوسرے کو کھا رہی ہے، روایت میں آتا ہے کہ اتنا خوفناک آگ، اور پھر اس کی دھاڑیں چنگھاڑیں اس کی، اور پھر دور سے دیکھ رہے ہیں، اور پھر یقین ہے کہ ہمیں یہیں جانا ہے اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اب وہ تو پہلے ہی مر جائیں گے، مرنے سے پہلے مر جائیں گے گویا۔ یہ اپنی جگہ کا عذاب ہوگا، اور دیکھیں گے مجرم آگ کو، یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور نہیں پائیں گے وہ اس سے کوئی بچنے کا راستہ۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔